السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خون کی فتح۔ حسین جب کہ چلے بعد دو پہر کو وفا اور علمداری نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب تو روایات اور زیارات میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی جو صفات ائمہ علیہ السلام سے بیان کی گئی ہیں، ان میں سے دو صفات پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے، ایک آپ کی بصیرت اور دوسری صفت آپ کی وفاداری۔ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب صاحبان بصیرت تھے، لیکن حضرت عباس نے زیادہ بصیرت کا مظاہرہ فرمایا، یعنی جب دشمن کی طرف سے تسلیم ہونے اور امان نامہ لینے کی پیشکش ہوئی کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، جس پر حضرت ابو الفضل العباس نے ایسی جواں مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ خود دشمن پشیمان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں حسین سے جدا ہو جاؤں، وائے ہو تم پر، لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ آپ علیہ السلام کی بصیرت کی دوسری مثال یہ تھی کہ آپ اپنے 3 بھائیوں کو بھی جو آپ کے ہمراہ تھے ان کو اپنے سے پہلے میدان میں جانے اور مجاہدت کا حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے تینوں بھائی بھی شہادت کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بصیرت میں سے ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دے، اپنی غمزدہ ماں کی فکر بھی نہ ہو، اپنے بھائیوں سے کہے تم میں سے کوئی ایک چلا جائے تاکہ ماں کا دل خوش ہو جائے، اپنے چھوٹے بچوں کی فکر بھی نہ ہو جو کہ مدینے میں تھے۔ یہ وہی بصیرت ہے جو کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں سب سے نمایاں تھی۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی وفاداری کی مثال دریائے فرات تک پہنچ جانا اور پانی نہ پینا ہے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام پہلی دفعہ دریائے فرات کو دشمن کے محاصرے میں نہیں دیکھ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ جنگ صفین میں معاویہ مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کرتا ہے۔ جب اصحاب امام علی علیہ السلام کئی دفعہ کوشش کرنے کے باوجود محاصرے کو توڑ نہیں سکے تو امام حسین علیہ السلام دریائے فرات کا محاصرہ توڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام پہلی بار محاصرہ توڑنے کے امتحان سے نہیں گزر رہے تھے، اس دفعہ بھی امام حسین کے ہمراہ تھے اور آج کربلا میں بھی حسین کے ہمراہ ہیں۔ شاید عباس علیہ السلام کی تقدیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ معتبر کتابوں میں جو روایات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، ان آخری لمحات میں جب اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے تو ابو الفضل العباس علیہ السلام نے جوش وغا اور جنگ کی تمنا کو اپنے سینے میں دبا کر پانی کی سبیل کرنے کے لیے ترائی کا رخ کیا۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ہیبت سے فوج اتنی دور چلی جاتی ہے کہ فرات کو آسانی سے فتح کر لیتے ہیں، پانی کو چلوں میں اٹھاتے ہیں، بچوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ باوفا غازی نے فرات فتح کر کے بھی پانی سے لب کو تر نہیں کیا، مشک کو بھرا اور فوراً خیمے کا رخ فرمایا۔ نخلستان سے گزرتے ہوئے ایک شقی نے چھپ کر آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا ہاتھ قلم ہو گیا، مگر آپ نے علم گرنے نہ دیا، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا تو آپ نے پورے وجود سے مشک سکینہ کی حفاظت فرمائی، لیکن ہرملا کا تیر مشک سکینہ سے پیوست ہو گیا، پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ باوفا غازی نے اپنے رہوار کے رخ کو موڑ دیا، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا۔ عباس نے امام کو آخری سلام کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے۔